قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادۃ وهو الحکیم الخبیر۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 73 تک میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ تمام آیتیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ، ایک مضمون کے تسلسل کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور ان کو ایک ساتھ پڑھنے میں اس کی صحیح ترتیب واضح ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ طویل تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی یہ فطرت بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی اس کو مصیبت پیش آتی ہے یا تکلیف آتی ہے تو جب وہ کوئی اسباب میں کوئی اپنا راستہ نہیں دیکھتا تو اس وقت بے ساختہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، اور اس وقت یہ وعدہ وعید بھی کر لیتا ہے کہ یا اللہ اگر میں اس مصیبت سے نجات پا گیا اور آپ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ کافر بھی لوگ بھی یہی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے اللہ آپ نے نجات دے دی تو ہم شرک سے باز آ جائیں گے، توحید ہی کا اقرار کریں گے۔ لیکن باری تعالیٰ نے اسی میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب ہم ان سے یہ مصیبت زائل کر دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، اپنی معمول کی زندگی پر آ جاتے ہیں، تو اس وقت وہ جو وعدے وعید کیے تھے بسا اوقات وہ بھول جاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہی عیش و عشرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس عیش و عشرت کی زندگی میں مست ہو کر وہ اپنے پچھلے ماضی کو بھی بھول جاتے ہیں، اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے اس کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں سب سے پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ
تمہیں مصیبت سے نجات پا جانے کے بعد تم جو اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں مست ہو گئے ہو، تو یہ نہ بھولو کہ وہ مصیبت ایک مرتبہ آ کر ختم ہو گئی، بلکہ اگر تمہارا رویہ یہی رہا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا یہی رویہ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی تمہیں عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ اور اس میں کئی قسم کے عذاب بتلائے ہیں کہ فلاں عذاب بھی تم پر آ سکتا ہے، فلاں عذاب بھی تم پر آ سکتا ہے، فلاں عذاب بھی تم پر آ سکتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ایک مرتبہ مصیبت سے فارغ ہو کر تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہاں تک ہم نے جتنی دلیلیں ہو سکتی تھیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے مختلف اسلوبوں سے وہ بیان کر دی ہیں۔ اب اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو پھر آپ اس غم میں نہ پڑیے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے اور کیوں صحیح راستے پر نہیں آ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے ہر چیز کا، تو ایک وقت آئے گا، ان سے بتا بھی دو کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کا حساب لے گا۔ تو ایک طرف تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ دلیلیں بیان کر دی گئی ہیں وہ کافی ہونی چاہیے، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ ان کی مجلسیں جمتی ہے تو اس میں یہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی مجلس ہو تو آپ بجائے اس کے کہ اس مجلس میں شریک ہوں، اس سے اپنے آپ کو کنارہ کر لیں، اور اگر کبھی بھول کر بھی آپ اس میں شریک ہو گئے تو جب یاد آ جائے تو پھر اٹھ جائیں، اور خوب سمجھ لیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں آتی، ان کی بدعمالیاں ان کے حساب میں ہیں، آپ کے حساب میں نہیں ہیں۔ البتہ آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، اور اسی طرح ان کو نصیحت کرتے رہیں، یعنی جب نصیحت کا مناسب موقع ہو تو اس وقت آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت میں مارے جائیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ حقیقت کیا تھی، اور پھر یہ شرک میں مبتلا ہوں اور بدعمالیوں میں گھرے رہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو اچانک پکڑ لیا جائے۔ اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری بار ان سے یہ کہہ دو کہ تم تو ہمیں بلا رہے ہو شرک کی طرف، ہم تمہیں بلا رہے ہیں توحید کی طرف، تم ہمیں بلا رہے ہو باطل کی طرف، اور ہم تمہیں بلا رہے ہیں حق کی طرف، تو ہم تمہاری باطل کی طرف دعوت کو قبول نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اسی پر ہم قائم رہیں گے، اور بالآخر ایک وقت ایسا آ جائے گا جب کہ حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی، اور اس وقت میں اللہ کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی، اور وہ دن قیامت کا دن اور حشر کا دن ہوگا، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کریں گے۔ یہ خلاصہ ہے اس آیات کی ترتیب کا۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ یہ بھی کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے ظاہر کر دے، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں
تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں۔ اور اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے، حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے کھاتے میں جو اعمال ہے ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے، شاید وہ بھی پرہیز کرنے لگے۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس کے ذریعے قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے نہ سفارشی۔ اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اسے وہ قبول نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں۔ چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائے جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کے نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ آیات شروع ہوئی ہیں اس تنبیہ سے کہ اگر تمہیں کسی مصیبت سے نجات مل گئی ہے اور تم عیش و آرام کی زندگی میں واپس آ گئے ہو تو کہیں اس کو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اب کبھی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ جو آ سکتے ہیں۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، باری تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیج دے۔ عذابا یہ نکرہ تنوین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کے معنی کسی بھی قسم کا عذاب آ سکتا ہے، اور اس کی 3 قسمیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ من فوقکم تمہارے اوپر سے آ جائے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے نیچے سے آ جائے۔ 2 باتیں تو یہ ذکر کی گئی۔ اوپر سے آ جائے اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، کیا اوپر سے بارش اتنی زبردست ہو جائے کہ اس میں لوگ غرق ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوائیں اتنی تیز چل جائیں کہ اس سے لوگ ہلاک ہو جائیں،
جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا، یا ایسی ہلاکت عامہ تو نہ ہو جیسے کہ قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ اور قوم نوح کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن جزوی طور پر اس کا نقصان جو ہے وہ تمہیں اپنی زندگی میں پہنچے، اس میں کچھ ہلاک بھی ہو جائیں، کچھ لوگ جو ہیں تباہ ہو جائیں، کچھ لوگ اس عذاب سے کچھ نہ کچھ تکلیف اٹھائیں۔ او من تحت ارجلکم، دوسرا یہ ہے کہ تمہارے نیچے سے آ جائے۔ نیچے سے آنے کا معنی یہ ہے کہ زلزلہ آ گیا اور اس کے نتیجے میں ہلاکت ہو گئی، تباہی ہو گئی۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اوپر سے آنے والے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ تم پر ظالم حکمران مسلط ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے کہ ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو تمہارے ساتھ انصاف کے بجائے ظلم کا رویہ اختیار کریں، جو تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اور احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ کئی حدیثوں میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہے، اور جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہے اور ان کو وہ ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں، چاہے وہ عذاب اس معنی میں ہو کہ جسمانی تکلیف پہنچاتے ہوں، یا اس معنی میں ہو کہ برا طریقہ حکومت اختیار کر کے تمہیں ایک عمومی مشکلات سے دوچار کرتے ہوں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں۔ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد دلا دے، اور جب امیر صحیح کام کرے تو اس کی مدد کرے، اور جب کسی حاکم و امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی میں مروی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ جب تم پر غلط قسم کے حکمران مسلط ہو جائیں تو حکمرانوں کو برا کہتے رہنے کا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ خود اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم صحیح ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حاکموں کو بھی تم پر اچھے حاکم بھی عطا فرمائے گا اور حاکموں کو ہدایت بھی دے گا۔ لیکن اگر تمہارے اعمال خراب رہے تو پھر یہ ظالم اور خراب حکمران ہی تم پر مسلط رہیں گے۔ یہی بات ایک مشہور مقولے میں کہی گئی ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے یہ تمہارے حاکم ہوتے ہیں۔ جیسے اعمال کرو گے ویسے ہی حاکم ملیں گے۔ اچھے اعمال کرو گے اچھے حاکم ملیں گے، برے اعمال کرو گے برے ملیں گے۔ تو عذابا من فوقکم کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ برے حکمران تم پر مسلط کرتے ہیں۔ اور یہ جو من تحت ارجلکم، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے ملازم، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں وہ تمہاری نافرمانی کرنے لگے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے لگے، وہ تمہارے ساتھ غداری کرنے لگے، بے وفائی کرنے لگے، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں ان سارے باتوں کی گنجائش ہے کہ کوئی بھی عذاب بھیج دے، چاہے اوپر سے بھیجے، اوپر سے بھیجنے میں بارش ہوائیں بھی داخل ہیں اور ساتھ میں برے حکام بھی داخل ہیں، اور نیچے سے بھیجے اس میں زلزلے بھی داخل ہیں اور اپنے ملازمین اور اپنے ماتحتوں کی نافرمانی بھی داخل ہے۔ یہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے۔ او یلبسکم شیعا، تیسرا عذاب یہ ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے خلاف
پارٹیاں بنا کر ایک دوسرے سے بھڑا دے، اور اس طرح کرے کہ یذیق بعضکم بأس بعض، کہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کا طاقت کا مزہ چکھا دے، دوسرے لوگوں کی طاقت کا مزہ، جو طاقتور ہو وہ جیت جائے، جو کمزور ہو وہ ہار جائے۔ یعنی کوئی حق و باطل کی جنگ نہیں ہے، بلکہ مفادات کی جنگ ہے، اور مفادات کی جنگ میں جو طاقتور ہوگا وہ اپنی طاقت کا مزہ چکھا دے گا دوسری گروہ کو، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ اس کی طاقت سے مرعوب ہو کر سزا پائے گا۔ تو یہ تین قسم کے عذاب خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری ہی کرتے رہے تو اس میں ان میں سے کوئی بھی عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ اور یہاں عذاباً میں جو چونکہ نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی کوئی بھی عذاب، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد عذاب عام ہی ہو، کیونکہ عذاب عام وہ ہوتا ہے جو ساری قوم کو، ساری امت کو ہلاک کر دے، جیسے کہ پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کو ہلاک کیا گیا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کی امت کو عذاب عام سے ہلاک کرنے سے مستثنا کر دیا۔ دنیا کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت محمدی علیہ صاحب السلام پر ویسا عذاب عام نہیں آ سکتا جیسا کہ نوح علیہ السلام پر آیا تھا، ان کی قوم پر آیا تھا، یا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، یا عاد و سمود پر آیا تھا۔ اس طرح کا عذاب عام جس سے پوری امت ہی ہلاک ہو جائے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عام نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس میں داخل ہیں۔ لیکن عذاب عام نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی جزوی عذاب آ جائے، تو یہاں پر یہ جزوی عذاب بھی اس میں داخل ہے عذاباً میں، اور یہ اب بھی ہو سکتا ہے، یعنی صرف یہ مشرکین کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اوپر سے بھی عذاب آ سکتا ہے جس کی تفسیر میں نے عرض کی، نیچے سے بھی آ سکتا ہے جیسے کہ جس کی تفسیر میں نے عرض کی، تو یہ ممکن ہے، اللہ بچائے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم اپنی موجودہ زندگی میں بھی اور تاریخ میں بھی اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں کہ اس قسم کی تنبیہات، اس قسم کے تعزیانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ پر بھی آتے رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ تمہیں ٹولیوں میں بانٹ دے، اور ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے، اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ یلبسکم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، لبسا یلبسو کے معنی ہوتا ہے گڑبڑ کر دینا، ایک چیز کو دوسرے کی چیز کے ساتھ ملا دینا، یہ معنی ہوتا ہے اصل میں۔ تو لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ تم کو گڑبڑ کر دے۔ تو اسی لیے ہم نے ترجمہ جو الفاظ میں کیا ہے وہ یہ کہ تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھیڑا دے۔ بھیڑا دینا یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹولی دوسرے ٹولی سے مل کر گڑبڑ ہو گئی اور آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے بعض لوگوں کی طاقت کا مزہ دوسروں کو چکھا دے، دوسری ٹولی کو چکھا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب السلام میں بھی یہ عذاب آ سکتا ہے اور آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اصل بات تو یہ تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کر آپس میں ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ، قرآن کریم کا حکم یہ تھا۔ لیکن امت نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو مختلف فرقے، مختلف گروہ، مختلف جماعتیں بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ گئے،
ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ گئے، اور مثلاً یہ کہ رنگ اور نسل کی تفریق شروع ہو گئی، یہ فلاں یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ بعض اوقات نسل کی کہ یہ جو ہے یہ عرب نسل کا ہے اور دوسرا غیر عرب نسل کا ہے، صوبائی اختلافات، لسانی اختلافات کہ یہ فلاں زبان بولتا ہے، میں فلاں زبان بولتا ہوں، اس کی بنیاد پر تفریقے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہوگا جو آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ پر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے بھی 2 رکعت ادا کی۔ اس کے بعد آپ دعا میں مشغول ہو گئے اور وہ بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، ان 3 چیزوں کی دعا کی۔ ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ دوسرے یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعے ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قبول فرما لی۔ تیسری دعا یہ کی کہ میری امت آپس کے جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ یہ امام بغوی رحمۃ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت منقول ہے جو ترمذی میں آئی ہے کہ آپ نے 3 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ کی تھی کہ میری امت پر کسی دشمن کو مسلط نہ فرما دے جو سب کو تباہ کر دے، یہ دعا قبول ہوئی۔ اور یہ دعا بھی کی تھی کہ آپس میں نے ان کے آپس میں خانہ جنگی نہ ہو، تو اس دعا سے منع کر دیا گیا۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدی علیہ صاحب السلام کے لیے جو دعائیں فرمائیں وہ یہ تھیں کہ جس طرح پچھلی قوموں کو مختلف مصیبتوں میں اور مصیبت عام عذاب کے ذریعے ہلاک کیا گیا، تو میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ لیکن جو تیسری دعا تھی کہ ان کے اندر آپس میں اختلافات خانہ جنگی کی حد تک نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے روک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت الہی یہ تھی کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی فرما برداری چھوڑ دیں، تو یہ عذاب بھی ان پر مسلط ہو جائے گا کہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، لوگ نسلوں میں بٹ جائیں گے اور لسانی گروہوں میں بٹ جائیں گے اور مذہبی اختلافات کو ایک جنگ و جدل کا ذریعہ بنا لیں گے۔ تو یہ سب اس کے نہ ہونے کی دعا اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے روک دیا کہ یہ دعا نہ کرو، کیونکہ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب اس میں گنہگار ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اور اب مسلمان جو کبھی ایک مجتمع اور متحد قوت ہوا کرتے تھے، جو ایک ایسا پہاڑ تھے دشمنوں کے مقابلے میں جس کو سر نہیں کیا جا سکتا تھا، آج وہ متفرق کنکریوں کی طرح بکھرے ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری ان گناہوں کو معاف فرمائے جس کی وجہ سے ہم اس عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی یہ ہے کہ مسلمان متحد ہوں۔ اگر کوئی اختلاف ہے بھی، اختلاف آرا ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف آرا کو جنگ و جدل کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اس کو اختلاف کو علمی حد تک محدود رکھیں۔ بعض اختلاف ایسے ہوتے ہیں جن کی گنجائش بھی ہے اور جن میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وسعت ہے، جیسے قرآن و حدیث کی تشریح میں ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہوا ہے کہ یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنفی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ تشریح کا اختلاف ایسا نہیں ہے کہ اس کو برا کہا جائے۔ یہ اختلاف بذات خود ایک رحمت ہے اور اس کے نتیجے میں امت کو بڑی فراخی اور وسعت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن
اس اختلاف کو ذریعہ بنا لیا جائے باہمی جنگ و جدال کا، اس بنیاد پر لڑائیاں شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کی دشمنی ہو جائے، یہ ہے وہ چیز جس کو منع کیا گیا ہے اور جس کو ایک عذاب سے تعبیر کیا گیا۔ اور اسی طرح اگر کہیں حق و باطل کا بھی اختلاف ہو کہ ایک عقیدہ برحق ہے، دوسرا عقیدہ اس کے مقابلے میں باطل ہے، یہ اجتہادی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ اختلاف بھی اپنی حدود میں اس طرح رہے کہ ہر آدمی اپنے دلائل علمی انداز میں ضرور بیان کرے، لیکن اس کو قتل و قتال کا ذریعہ نہ بنائے، جنگ و جدل کا ذریعہ نہ بنائے، اس سے بد امنی پیدا نہ کرے۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا معنی یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو امت پر مسلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر جملے میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ مسلک کو چھوڑو نہیں، جو اپنا تمہاری رائے اس پر قائم رہو، اور لیکن اب دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ چھیڑنے کے معنی یہ ہے کہ جس سے منع کیا گیا چھیڑنے سے، کہ اس پر طنز و تعریض کے ڈونگرے برسائے جائیں یا اس کے ساتھ دشمنی کر لی جائے۔ جہاں تک علمی طور پر تنقید کا تعلق ہے، علمی انداز میں بحث و مباحثے کا تعلق ہے، وہ منع نہیں، لیکن چھیڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کے خلاف حملے کرنے لگو، اس کو جنگ و جدل کا ذریعہ بنا لو، قتل و قتال کا باہمی خانہ جنگی کا ذریعہ بنا لو۔ یہ نہیں، یہ کرنا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب فرما کر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس کس اسلوب سے، مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں، یعنی دلائل۔ یہ سورہ انعام جو چلی آ رہی ہے اس کے اندر توحید، رسالت، آخرت، ان سب چیزوں کی دلائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس پر جو اعتراضات کیے تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو ہم نے مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں، کیونکہ یہ لعلہم یفقہون، اس لیے کیا ہے کہ شاید ان کے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے ان سب کو جھٹلایا ہے۔ الآیات فرمایا تھا پہلے، تو بظاہر اس کا تقاضا یہ تھا کہ کذب بہا ضمیر مؤنث ہوتی، لیکن لفظ ضمیر مذکر استعمال کی گئی، جو در حقیقت راجع ہے قرآن کریم کی طرف کہ آیات جو ہیں وہ آیات کس چیز کی ہیں؟ قرآن کریم کی، اس میں بیان کی گئی ہے۔ تمہاری قوم نے ان کو جھٹلایا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق تھی۔ تو جب یہ جھٹلا دیا، سارے دلائل پیش کر دیے گئے، اعتراضات دور کر دیے گئے، پھر بھی جھٹلا دیا، تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم ان سے کہو قل لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر داروغہ بنا کر، میرے اوپر تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے کہ بھائی اگر یہ کفر کریں گے تو مجھ سے مواخذہ ہوگا۔ اور بڑا مختصر جامع جملہ ارشاد فرمایا لکل نبأ مستقر، ہر واقعے کا ایک وقت مقرر۔ نبأ کہتے ہیں کسی محتم بشان، کسی اہم واقعے کو۔ تو کوئی بھی اہم واقعہ اس کائنات میں جو ہوتا ہے اس کا ایک مستقر ہے، یعنی اس کے دنیا میں وجود پانے اور قرار پانے کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو پہلے سے جو یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب لاؤ، قیامت لاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے بڑے سبق آموز ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو کہ فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، اس میں دیر لگتی ہے، تو دل میں بعض اوقات شکوہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو اول تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ دی جائے، کیونکہ بعض اوقات وہ مضر ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو فوراً دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں کچھ ہی عرصے میں پتہ چل جائے گا کہ جس واقعے کے بارے میں ہم تم سے کہہ رہے تھے وہ کس طرح وجود میں آیا۔
اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اب یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ جب سارے دلائل واضح ہونے کے بعد یہ لوگ مان نہیں رہے تو پھر آپ ان کی فکر چھوڑ دیں اور یہ نہ سمجھیں کہ اس سے آپ کی ذمہ داری پر کوئی حرف آئے گا. اور البتہ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، جب ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں. یخوضون کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کسی چیز میں گھس جانا. اصل لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی پانی کے اندر غوطہ لگا کے گھس جائے تو اس کے لیے خوض کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ اس طرح گھسے ہوئے ہوں اور اس طرح غوطے کھا رہے ہوں ہماری آیات کے بارے میں، فأعرض عنہم، تو آپ ان سے الگ ہو جائیں. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہوں. یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ جب انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں گمراہی میں رہنا ہے اور کسی دلیل کو سننے کے لیے تیار نہیں، الٹا یہ کہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان سے کوئی بات کرنا کوئی فائدہ مند نہیں. اگر آدمی کسی ایسی محفل میں پہنچے کہ جہاں اللہ بچائے اللہ رسول کا، اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں بیٹھنے کی دو صورتیں ہو سکتی. ایک صورت یہ ہے کہ اس نیت سے بیٹھے کہ ان کو ہدایت دوں گا، ان کو تبلیغ کروں گا. تبلیغ کا موقع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ حقیقت کو سمجھے. جب استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو مذاق اڑانے کے وقت میں ان کا صحیح بات سننے کا موڈ ہی نہیں ہے. وہ اگر آپ ان کو کتنی بھی اچھی بات بتاؤ گے، کتنے بھی دلائل کے ساتھ سمجھاؤ گے، وہ دلائل سننے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ تو مذاق اڑانے کے فکر میں ہے. تو ایسے میں اگر کوئی بات آپ کہو گے بھی تبلیغ کی بات، تو نہ صرف یہ کہ اس کا اثر نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا کہ وہ چونکہ مذاق اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بات کا بھی مذاق اڑائیں گے جو تم کہہ رہے ہو، لہذا فائدہ کوئی نہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی چلو مجلس جمی ہوئی ہے تو یہاں سے میں اٹھ کے جاؤں گا تو برا لگتا ہے لہذا بیٹھا رہوں. تو یہ انتہا درجے کی بے غیرتی ہے کہ تمہارے سامنے اللہ اور رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم بیٹھے ہو. اگر اس مجلس میں تمہارے باپ دادا کو گالیاں دی جا رہی ہوتی تو کیا کرتے یا وہاں سے اٹھاتے. تو یہی طریقہ تمہیں اس وقت اختیار کرنا چاہیے جب لوگ اس طرح کی صورتحال میں مبتلا ہوں. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اما ینسینک شیطان، تمہیں شیطان نے یہ بات بھلا دی کہ مجھے اٹھ جانا چاہیے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ شروع میں آپ ایک مجلس میں گئے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر کیا گفتگو ہوگی، تو اب انہوں نے اس طرح کی گفتگو شروع کر دی تو کچھ دیر آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے. وہ یہ بات بھول گئے کہ مجھے ایسے موقع پر اٹھ جانا چاہیے تھا. تو جب یاد آ جائے تو پھر فوراً اٹھ جاؤ. اما ینسینک شیطان، اگر شیطان تمہیں بلا دے، یعنی یہ تمہارا بلانا جو ہے یہ بھی شیطانی عمل ہوگا. تو اس لیے لا تقعد بعد الذکر، یاد آنے کے بعد اس مجلس میں بیٹھو ہی نہیں مع القوم الظالمین، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر کسی مجلس میں کچھ لوگ اللہ رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس مجلس میں مت بیٹھو، وہاں سے اٹھاؤ. تمہاری ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اٹھاؤ، اور نہ اس وقت یہ سمجھو کہ ہم تھوڑی دیر میں ان کو تبلیغ کر لیں گے. وہ اس کام کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا تبلیغ کرنے، لہذا اٹھنا واجب ہے. یہ آج بھی ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بہت سے لوگ جو ملحد بے دین ہوتے ہیں وہ مجلسوں کے اندر اس طرح کا استہزاء کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں. یہ کم سے کم بات ہے کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں. اور یہ فکر نہ کرو کہ بھائی یہ گمراہ ہو رہے ہیں. جب انہوں نے گمراہی کی ٹھان ہی لی ہے تو اب تم کیا کر سکتے ہو؟ ما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، تقوی والوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے کھاتے کی. ولیکن ذکرہ، اگر ذمہ داری ہے تو صرف اس بات کی کہ تم ان کو نصیحت کر سکتے، لیکن نصیحت بھی موقع پر، موقع کے ساتھ. یہ جب استہزاء کا معاملہ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ موقع نہیں ہے تبلیغ کا. جب تبلیغ کا موقع آئے تو اس وقت بے شک ان کو نصیحت کر دو. بس اتنا کام تمہارا ہے. آگے مانے یا نہ مانے اس کی ذمہ داری
انہی پر ہے. لعلہم یتقون، نصیحت کر دو تاکہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی خدا کا خوف پیدا ہو جائے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور جن لوگوں نے اپنا دین کھیل تماشے کو بنا رکھا ہے تو ان کو چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. یعنی دین کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے ان کے نزدیک جس کے اوپر دلائل سے غور کیا جائے، بلکہ کھیل تماشا ہے، اس میں مجلس آرائی ہے، اس میں دین کا مذاق بھی اڑایا جائے تو کوئی بات نہیں. تو جن لوگوں نے یہ دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ کے الگ ہو جاؤ. بغرتہم الحیات الدنیا، اور اس کھیل تماشا بنانے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یعنی سارا مسئلہ یہ ہے، جو اصل بنیاد ہے ساری برائی کی وہ یہ کہ انہوں نے دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور اسی کی عیش و عشرت، اسی کی تکلیف، اسی کی راحت ان کے سامنے بس یہ آخری منزل ہے. اس سے آگے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے. تو جب یہ بات ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو. البتہ جب کبھی یہ کسی سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے پر یا بات سننے پر آمادہ ہوں تو پھر یہ کیا کرو، وذکر بھی، تو پھر قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرو. ان تبصر نفس بما کسبت، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے گرفتار ہو جائے. یعنی وہ نادانی میں، آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ نے دعوت نہیں پہنچائی، آپ نے اس کو حق کا پیغام نہیں دیا، نادان ہے وہ، اور اس صورت میں وہ کسی عمل کی وجہ سے گرفتار ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور جو اگر کوئی شخص گرفتار ہو گیا قیامت اور آخرت کے لحاظ سے تو نہ اس کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا. وہ ان تعدل کل عدل، اور اگر وہ پورے تمام دنیا کی چیزیں فدیے کے طور پر پیش کرنا چاہے کہ فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، لا یؤخذ منہا، تو وہ نہیں لیا جائے گا. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی جرم میں گرفتار ہو گیا تو یا تو کوئی اس کا حمایتی آتا ہے جو اس کا دفاع کرتا ہے، یا کوئی سفارش پہنچ جاتی ہے، یا جب سب چیزیں فیل ہو جائیں تو وہ کہتا ہے بھئی پیسے لے لو مجھے اور مجھے اس مشکل سے چھڑا دو، تو وہاں کچھ کام نہیں آئے گا. اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو گرفتار کر لیا جائے گا ان کے اعمال کے نتیجے میں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لہم شراب من حمیم، ان کو کھولتے ہوئے پانی کا مشروب پیش کیا جائے گا. دو چیزیں یہاں پر ذکر فرمائی، شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے، کہ جب یہ لوگ آخرت میں پیش ہوں گے کافر تو ان کی سب سے پہلی مہمانی جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی. نزول من حمیم، دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ پہلی مہمانی ہوگی. نزول کہتے ہیں ایسی اس چیز کو جب کوئی مہمان آئے تو مہمان آتے ہی اس کو جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ نزول کہلاتی ہے. جیسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ویلکم ڈرنک، کہ جب کوئی شخص مہمان آیا، اب کسی ہوٹل میں آپ اچھے بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں تو ابھی آپ پوری طرح آپ کو کمرہ بھی نہیں ملا ہوا ہوتا لیکن وہ ایک جوس لا کے دے دیتے ہیں یا کوئی چیز، تو وہ نزول ہے، پہلی مہمانی. تو اللہ بچائے ان کافروں کی پہلی مہمانی جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، اور اس کے بعد عذاب علیم بما کانوا یکفرون، پھر ایک دردناک دکھ دینے والا عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. تو چونکہ ان کی کئی انجام ہونے والا ہے لہذا حسب موقع ان کو تبلیغ کرتے رہنا چاہیے. ایسے وقت نہیں جب یہ کھیل کود میں مصروف ہو، ایسے وقت جب سنجیدگی سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہو. پچھلی آیات کا خلاصہ یہ نکلا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبلیغ کی اہمیت واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچا دینا یہ بھی مسلمانوں کا ایک فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اتنا فرمایا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ بھی اگر اس پر عمل کر لیں گے تو دوسرے لوگوں کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا. لیکن ساتھ ہی یہ ضرور ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خبر ہے کی طرف بلائے، جس کی تفصیل پیچھے الحمدللہ سورہ آل عمران میں گزر چکی. اب فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم تمہیں دعوت دیں اور دے رہے ہیں تمہیں، لیکن الٹا تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم واپس آ جائیں.
تو آپ ان کے جواب میں فرمائیے قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں، ان سے دعائیں کریں جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور پیٹھ پیچھے لوٹ جائیں، الٹے پاؤں لوٹ جائیں۔ تو جبکہ بعد از ہدانا اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور اس کی خوبصورت ایک مثال دی ہے کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص ہو، شیطان نے اس کو صحرا کے اندر بھٹکا دیا، صحرا میں راستہ بھول گیا، شیطان نے ایسی جگہ لے گیا جہاں پر اس کو راستہ نہیں مل رہا، اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں، اور اس کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ اس کو پکار رہے ہیں کہ بھائی یہاں آ جاؤ، یہ صحیح راستہ ہے، لیکن وہ بھٹکتا پھر رہا ہے اور کوئی راستہ اس کو نہیں ملتا۔ تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم صحرا میں بھٹکنے والے ایک شخص کی طرح ہو، شیطان تمہیں صحیح راستے سے ہٹا کر ایسے صحرا میں لے گیا ہے کہ جہاں تمہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، صحیح راستہ، اور ہم تمہیں پکار رہے ہیں کہ وہاں سے واپس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارے لیے سلامتی کا، تمہارے لیے خیر کا راستہ ہی ہے۔ تو کالذی استہوته الشیاطین، یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے کسی شخص کو شیطان بہکار کے صحرا میں لے گیا۔ لفظ تو یہاں پر ارض آیا ہے، فی الارض، کالذی استہوته الشیاطین فی الارض، لیکن سیاق کلام سے لگ رہا ہے کہ ارض سے مراد صحرا ہے، حیران کہ وہ جا کر وہاں پر حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں، یدعونہ الی الہدی، جو اسے پکار رہے ہیں ہدایت کے راستے کی طرف، صحیح راستے کی طرف، اور کہہ رہے ہیں کہ ایتنا، ہمارے پاس آ جاؤ، محبت سے کہہ رہے ہیں، شفقت سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ صحرا کے اندر بھٹکنے کو پسند کر رہا ہے، نہیں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے، جو اللہ نے ہدایت دی ہے، تم جو بھٹک رہے ہو، وہ صحرا میں بھٹک رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت صحیح ہے۔ امرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر جھکا دیں۔ اسلم یسلم کے معنی جھک جانے، سر جھکا دینے، سر تسلیم خم کر لینے کے معنی ہوتے ہیں، اور اسلام کے معنی بھی اسی لیے رکھے گئے اسلام، کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جھک جائیں اور اپنے آپ کو جھکا دیں، کس کے لیے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کے آگے۔ اس میں جھک جانے کی دلیل بھی پوشیدہ ہے۔ کیوں جھک جائیں ان کے آگے؟ اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے آگے جھک جائیں۔ اور جھک جانے کا کیا مطلب ہے؟ جھک جانے کا معنی یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے تمام احکام پر عمل کریں، جن میں سب سے مقدم نماز ہے، ان اقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ان باتوں سے بچتے رہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، جس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اقامت صلاۃ کا خاص طور پر ذکر کر کے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ سارے دین کے احکام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز قائم کرنے کی ہے، اور بعد میں پھر ذکر کیا واتقوہ، جس میں سارے دین کے احکامات، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس پر عمل کرنے کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پر عمل کرنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، باری تعالیٰ وہی ہے جس کے سامنے تم کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اگر یہ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اور دھیان رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے برحق طریقے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، یہ ساری کائنات پیدا کرنا، یہ کوئی دل بہلانے کے لیے نہیں کر لیا اللہ میاں نے کہ ایک کھیل کر لیا ہے، کھیل بنا لیا ہے، دنیا کو پیدا کرنا اور ختم کر دینا، بلکہ یہ بالحق ہے، ایک خاص مقصد ہے اس کا، اور وہ مقصد ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی فرما برداری کی جائے، اور جو ظالم ہیں ان کو سزا ملے، جو نیک ہیں ان کو اچھا بدلہ ملے۔ وَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور کوئی اگر یہ سمجھے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ ساری آسمان و زمین کو پیدا کر کے پھر دوبارہ سب کو جمع کرنا،
تو کوئی مشکل اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام میں کسی کی حاجت نہیں ہے. وہ کی چیز کے بارے میں بھی کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. تو جب یہاں دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو اس آخرت میں جہاں سوائے اللہ کے کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی تو وہاں پر وہ ہے کن کہہ دے گا، سب کچھ ہو جائے گا. قول الحق، اور اس کا کہنا برحق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي-الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو بادشاہی صرف اسی کی ہوگی. ویسے تو بادشاہی اللہ ہی کی ہے، سور پھونکنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، لیکن سور پھونکنے کے بعد خاص طور پر اسے ذکر کیا گیا کہ اس سے پہلے کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے ہیں. کوئی کہیں کا بادشاہ ہو گیا، کوئی کہیں کا حاکم ہو گیا، تو اگرچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ظاہری طور پر ان کو بادشاہ سمجھا جاتا ہے، ان کو حاکم سمجھا جاتا ہے. لیکن اس دن جب سور پھونک دیا جائے گا تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بھی ختم ہو جائیں گی. لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ اس وقت حدیث میں آتا ہے پکارے گا آج کس کی ہے بادشاہت؟ للہ الواحد القہار، ایک ہی اللہ کی ہے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے. عالم الغیب والشہادہ، اور چونکہ وہ سب چھپی اور کھلی ساری باتوں کو جانتا ہے، غائب و حاضر ساری باتوں کو جانتا ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے، وہ الحکیم الخبیر، اور سارے چیزوں سے باخبر بھی ہے. اس واسطے جو فیصلہ اس وقت وہ فرمائے گا وہ عین انصاف کا فیصلہ ہوگا، اور اس میں ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا، مظلوم کی داد رسی ہوگی، اور نیک اعمال کو ان کے نیک اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا. وصلی اللہ تعالیٰ